بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتاح العلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈی سبسکرائبر امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر احمد رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے جی آفاق سن سیریز نیو اردو کی چھٹی کتاب، صفحہ نمبر 28، سبق نمبر 6، صحت اور صفائی۔ چلیے شروع کرتے ہیں جی۔ مقاصد: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اور طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ صحت اور صفائی کی اہمیت اور ان کے آپس میں تعلق کے بارے میں جان سکیں۔ اصولی طور پہ بچوں کو اگر صحت اور صفائی کے چیپٹر میں سے اس کا آپسی تعلق بھی اگر آ گیا تو آپ کی جو ٹیچنگ ہے وہ درست سمجھ جا رہی ہے۔ روزمرہ زندگی کے مسائل و واقعات پر اپنی معلومات، مشاہدات و تجربات کے مطابق بات کر سکیں۔ یعنی جب بچوں کو کوئی ایسا واقعہ دیا جائے، کوئی ایسی جو ہے نا معلومات دی جائیں یا ایسے جو ہے نا مشاہدات دیے جائیں، مطلب سچویشنز دی جائیں، تو اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھال کر اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کر سکیں۔ کہانی، مضمون یا ڈرامے کے طرز تحریر میں امتیاز کر کے پڑھ سکیں۔ کہانی کے اندر جو ہے وہ سلسلہ سیدھا سیدھا سا ہوتا ہے، مضمون کے اندر بھی جو ہے وہ، جبکہ ڈرامہ کے اندر ڈائیلاگنگ ہوتی ہے۔ پہلے ایک شخص کا نام ہوتا ہے، پھر دوسرے کا نام ہوتا ہے، پھر پہلا دوسرے سے بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا پہلے کا جواب دے رہا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ڈرامے کا طرز تحریر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اپنی ذات اور ماحول سے متعلق جو ہے وہ مسائل و امور پر درخواست تحریر کر سکیں۔ اور مضمون اور کہانی کے اندر جو بنیادی فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کہانی کے اندر جو ہے وہ سبق آموز واقعات کو دہرایا جاتا ہے، جبکہ مضمون ضروری نہیں کہ سبق آموز واقعات کے اوپر ہی ہو۔ مضمون جو ہے وہ کسی نقص یا تکلیف کو یا مسائل کو ڈھونڈنے کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی ذات اور ماحول سے متعلق مسائل و امور پر درخواست تحریر کر سکیں۔ درخواست تحریر کرنے کا ایک پراپر جو میتھڈ ہے وہ میں الگ سے آپ کو بتاؤں گا، اس کے لیے ایک الگ جو ہے وہ لیکچر کی ضرورت ہے۔ مکالمہ نگاری کر سکیں۔ مکالمہ نگاری اور ڈرامہ کی جو طرز تحریر ہوتی ہے دونوں میں ایک جیسا ہی سلسلہ ہے۔ فیچر کے اہم نکات تحریر کر سکیں۔ فیچر اور مکالمہ نگاری تقریباً ملتے جلتے ہیں، لیکن مکالمہ نگاری اور فیچر کے اندر جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ فیچر بھی ہوتا کہانی یا مضمون کے انداز میں ہے، یعنی اس میں مکالمہ نگاری نہیں ہوتی۔ متشابہ الفاظ کا مفہوم سمجھ کر ان کا استعمال کر سکیں۔ متشابہ یعنی وہ الفاظ جو شبہ ڈالتے ہوں۔ غلط جملوں کو درست کر سکیں۔ یہ اگر ان کے سامنے کچھ جملے غلط بولے گئے ہوں اور وہ اس کو فوراً درست کر دیں، اور چھٹی کلاس کا بچہ ہو تو آپ کی اسیسمنٹ جو ہے وہ بچے کی وہ 100% درست جا رہی ہے۔ اہم الفاظ کو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ سرزنش کا مطلب ہوتا ہے معمولی سی جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اور یعنی سرزنش کا یہاں پہ جو فارسی النسل کا لفظ ہے تو اس کا مطلب بنے گا سر کو ہلکا پھلکا جھنجھوڑنا۔ جیسے عموماً جو ہے نا وہ گوش مالی کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں، گوش مالی کیا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کان کو کھینچنا، تو اسی طرح سرزنش جو ہے وہ سر پہ ہلکی پھلکی چٹولی لگا دینا۔ بیٹھک، بیٹھنے کی جگہ۔ گرد و غبار، بیٹھک کو موجودہ دور کے حساب سے ڈرائنگ روم بھی کہتے ہیں۔ یعنی غلط و لام ہو چکا ہے لفظ ہمارے ہاں انگلش سے آ کے۔ گرد و غبار جو ہے وہ مٹی اور اس کے ذرات۔ اور حفظان صحت یعنی صحت کی حفاظت کرنے والے اصول، اور یا صحت کی حفاظت کے حساب سے ضروری۔ چاق و چوبند، بہت زیادہ جو ہے وہ چاق و چوبند یعنی بہت زیادہ تندرست اور توانا۔ مضر صحت، صحت کے لیے تکلیف دہ۔ افزائش کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، نسل کا بڑھنا، عموماً اس سے مراد لیا جاتا ہے یہ کسی بھی چیز کا۔ تعفن کہتے ہیں جی بدبو کو۔ پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ ایک صحت مند انسان معاشرے کے لیے کیسے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، یہ مضمون کا ایک ٹاپک ہے۔ صحت اور صفائی کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ بھی مضمون کا ٹاپک ہے۔ آپ بک کے اندر سے بھی لکھوا سکتے ہیں، الگ سے بھی لکھوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت پڑ گئی یا آپ نے کہا کہ آپ سے نہیں ہو سکا تو پھر مجھے کامنٹ کر دیجئے گا، میں انشاءاللہ العزیز، یا ہمارے تعلیم و تربیت کے واٹس ایپ گروپ میں بتا دیجئے گا، میں بھرپور کوشش کروں گا کہ آپ کو الگ سے لکھوا دوں۔ زین اور سرمد ابھی کرکٹ کھیل کے آئے ہیں۔ زین نے آتے ہی صابن سے ہاتھ دھوئے جبکہ سرمد بغیر ہاتھ دھوئے کھانے کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ باجی نے سرمد کی سرزنش کرتے ہوئے کہا، سرمد ہاتھ دھو کر آؤ، پھر کھانا دیکھو، تمہارے ہاتھ کتنے گندے ہیں۔
گندے ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر سرمد نے تھوڑا منہ تو بنایا لیکن پھر ہاتھ دھونے چل دیا۔ باجی نے اسے شاباش دی اور کہنے لگیں یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے ہمیں ہاتھ ضرور دھونے چاہیے، پھر آپ کیسے بھول گئے؟ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے ہی سے ہماری صحت اچھی رہتی ہے۔ اگر گندے ہاتھوں سے کھانا کھایا تو جراثیم کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں، اس طرح ہم بیمار پڑ سکتے ہیں۔ زین جو یہ سب باتیں خاموشی سے سن رہا تھا کہنے لگا باجی بہت سے بچے اس بات کا خیال نہیں رکھتے، میرا خیال ہے کہ انہیں صحت و صفائی کے باہمی تعلق کے بارے میں زیادہ علم نہیں۔ باجی آپ کو چاہیے کہ اپنے دوستوں کو اس بارے میں بتائیں۔ زین باجی کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ہم سب دوستوں کو اس بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ اب آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا، میں آگے پڑھانے کے بجائے پہلے یہاں پہ آپ کو اس متن کو بتا دوں۔ اب دیکھیں کہ جہاں پہ ڈبل کالن آ رہا ہے تو پہلے نام ہے اور ڈبل کالن ہے، تو اس کے اندر جو ہے مکالمہ نگاری کا ایک جو ہے وہ پہلو رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہانی کے اندر جو ہے وہ اور کہانی بھی سمجھائی گئی ہے، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اور اگر یہ ایسا نہ ہوتا، سیدھا ہوتا، اس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ ہوتا تو ڈیفینیٹلی پھر کیا ہونا تھا، پھر یہ مکالمہ نگاری نہیں ہونی تھی بلکہ یہ صرف کہانی اور مضمون ہونا تھا۔ یہ بنیادی شرط ہے مکالمہ نگاری کی اور ڈرامہ نگاری کی کہ اس کے اندر ایک نام کے بعد اس کا جملہ آتا ہے، پھر دوسرے نام کے بعد اس جملے کا جواب یا اس جملے کے بابت کچھ اور چیز جو ہے وہ آتی ہوتی ہے۔ تو ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، یہ تھا پیج نمبر 28۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور